السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ زندگی کے مختلف عمر کے مختلف حصوں میں مختلف جذبات رکھتا ہے، مختلف رویے رکھتا ہے۔ جوانوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، بزرگوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی سے دو نسلوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ، جسے جنریشن گیپ کہتے ہیں، وہ ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فطری ہے، لیکن اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی رویوں کی وجہ سے، گزشتہ ملاقات میں اس سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، بڑوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سیرت طیبہ سے، احادیث سے یہ عرض کیا تھا کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی سوچ کا احترام کریں، ان کی عزت کا احترام کریں، ان کے رویوں کو دیکھیں، سوچیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہی ایک حل ہے بزرگوں کے پاس۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ نوجوان کو، بچے اور بچیاں، ان کو معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ حالات گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر کنٹرول سے باہر نہ ہوں، تکلیف دہ حالات نہ ہو جائیں۔ آج نوجوان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں میری سوچ کو پورا کیا جائے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے درست سمجھا جائے، میری بھی اپنی کوئی زندگی ہے، میری بھی اپنی کوئی رائے ہے، میری بات پر عمل کیا جائے۔ نہیں عمل ہوتا تو پھر ہمارا نوجوان، بچہ ہو یا بچی ہو، معاشرے کے اندر اپنے بزرگوں کو بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو، بوڑھے ماں باپ کو بندہ بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ اپنے سامنے دفتر کے اندر جو بزرگ موجود ہے اس کو بندہ بنا کے چھوڑیں گے۔ ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، ان طور طریقوں کو اللہ بھی سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایک نوجوان ہوگا، ایک بوڑھا ہوگا، بوڑھے کی طاقتیں کمزور ہو چکی ہوں گی، بوڑھے کی سوچیں پختہ ہو چکی ہوں گی، اور نوجوان کی نئی نئی سوچیں، نئی نئی باتیں ہوں گی، اختلاف بڑھے گا۔ اللہ کو معلوم، وہ خالق ہے، اس سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ہمیں 5 ہدایات عطا فرمائی، اور وہ دونوں آیتیں نوجوانوں کے لیے ہیں۔ جب ترجمہ عرض کروں گا تو اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہدایات نوجوانوں کے لیے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا، ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ خالق نے 5 طریقے بتائے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ نوجوان اور بزرگوں میں جو حالات دفتروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بات کو مانیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑے گا نوجوان کا کہ اللہ کی بات کو مانیں۔ اگر یہ ذہن نہیں بنا ہوگا تو آپ لاکھ اس کے سامنے آیتیں پڑھیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ پہلے اس کے اس ایمان پر محنت کرنی پڑے گی، اس کو کہنا پڑے گا دیکھو میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تم اللہ کی بات مان کر چلو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
کیسے کریں اچھا سلوک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کہنا. عربی میں اف تکلیف دہ کلمے کو کہتے ہیں. کوئی تکلیف دہ بات ان سے نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے. اصول شاشی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ سے، کلمات سے کس طرح مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر اس آیت کو ذکر کر کے، آیت کے اس حصے کو ذکر کر کے کہ فلا تقل لہما اف، کہ جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا، چھوٹی سی تکلیف پہنچانے والی بات بھی نہ کہنا. اس سے استدلال کرتے ہوئے وہاں اصول شاشی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ثابت ہوا تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو مارنا اور ان کو گالی دینا یہ حرام ہے. ماں باپ کو گالی دینا، ان پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے. آج معاشرے کے اندر، بند گھروں کے اندر، جہاں سے چار دیواری سے باہر باتیں نہیں نکلتی، وہاں یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں. بعض گھرانوں کے اندر باہر وہ ماں باپ بھی نہیں بتا سکتے، زبان پہ نہیں لا سکتے، گھر کے حالات کو زبان پہ نہیں لا سکتے. لیکن اس ہاتھ اٹھانے اور گالی دینے تک پہنچنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے لا تقل لہما اف پر عمل کرنا پڑے گا. کہ بچوں کا مزاج، نوجوانوں کا مزاج ایسا بنانا پڑے گا تربیت کر کے کہ وہ تکلیف دہ بات نہ کہیں. سب سے پہلے اس بنیاد پر محنت کرنی پڑے گی. لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، نمبر 2 اصول. پہلا اصول، ان کو تکلیف دہ بات نہ کہو. نمبر 2 ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں. اس لیے کہ معاشرے کے اندر جب نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں اس بوڑھے کو بندہ بنا کے چھوڑوں گا، تو وہ جھڑکنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. ماں کے سامنے ماں کو جھڑکتا ہے، باپ کو جھڑکتا ہے. کسی بوڑھے کو معاشرے میں دیکھتا ہے، جھڑکتا ہے نوجوان، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں جھڑکوں گا یہ چپ ہو جائے گا اپنی عزت بچانے کے لیے، بس میری بات پوری ہو جائے گی، میں نے اس کو بندہ بنا دیا جھڑک کے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول پھر یہ بتایا کہ ولا تنہرہما، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، تیسرا اصول نوجوانوں کو یہ سمجھایا کہ وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، شرافت کے لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرنا. اپنی بات منوانا چاہتے ہیں 10 دفعہ کہیں، 20 دفعہ کہیں، لیکن لہجہ شرافت والا ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے. آپ اپنی التماس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کے ذہن میں خواہشیں ہیں، آپ کی آرزویں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو تلخ لہجے میں ہی کہا جائے، کڑوے لہجے میں کہا جائے. قل لہما قولا کریما، تیسرا اصول یہ سمجھایا. چوتھا اصول یہ سمجھایا کہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں. نوجوان سمجھتا ہے میں اگر اس بوڑھے بندے کے سامنے اکڑ گیا نا ایک دفعہ تو بس پھر یہ بندہ بن جائے گا، پھر یہ میری بات مانے گا. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے حالات بگڑتے ہیں، اس سے حالات بگڑتے ہیں، گھروں کے حالات، گھر اجڑتے ہیں. فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا. 4 اصول ہو گئے. 5واں اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو جب دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. اللہ نے یہ دعا کرنے کو نہیں کہا
کہ یہ مانگا کرو کہ اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، ہماری بات مان لیں، ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، بات بات پہ روکتے ٹوکتے ہیں، ہماری باتیں نہیں مانتے. یہ دعائیں کرنے کو نہیں کہا رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ان بوڑھا بوڑھی پر. کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا تھا. مفسرین نے ان دونوں جملوں کے درمیان ربط بتایا، تعلق بتایا کہ کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا تھا. ان بوڑھے ماں باپ نے بچپن میں اس اکڑنے والے، اس جھڑکنے والے نوجوان کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنا پیشاب نہیں بتا سکتا تھا، اپنی گندگی نہیں بتا سکتا تھا، اپنی بھوک نہیں بتا سکتا تھا، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا تھا. اتنی قابل رحم حالت تھی اس اکڑنے والے اور بدتہذیبی سے پیش آنے والے نوجوان کی. ماں باپ کے سامنے بچپن میں ایسی حالت تھی. انہوں نے ہم میں پالا، انہوں نے رحم کھایا ہم پر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اس وقت ہماری قابل رحم حالت تھی کہ انہوں نے ہمیں پالا. اے اللہ اب ان کی قابل رحم حالت ہے. ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی ہے، ان کا یورک ایسڈ ہائی ہو گیا ہے، ان کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کے دل کی تکلیف ہے، ان کو شوگر ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے، ان کے اصول پکے ہو گئے ہیں، ان کے نظریات ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، نہیں بدلیں گی. اے اللہ ان کی بڑی قابل رحم حالت ہے. اس بڑھاپے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں، غصہ بھی زیادہ آنے لگ گیا ہے. اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اللہ تعالیٰ نے زندہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کو سکھایا ہے. مرنے کے بعد وہ سارے دعا کرتے. اللہ تعالیٰ نے زندہ ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا. یہ 5 اصول اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائے، اور ان 5 اصولوں پر ماں باپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی شروع سے. جوان ہونے پر آیتیں سنانے سے اللہ ہدایت دے دے گا، لیکن شروع سے ان 5 پر لانا پڑے گا کہ وہ اس بچے اور بچی کی تربیت ایسی ہو شروع سے کہ پہلا اصول لا تقل لهما اف، ماں باپ کو تکلیف دے بات نہ کہیں. شروع سے رویے بنانے پڑیں گے. جوان ہونے کے بعد نہیں سمجھانا، شروع سے ماحول ایسا بنانا ہے، گھر کا آپس میں رویوں کو ایسا بنانا ہے. اور اگر ہم بحیثیت بزرگ کے گھر کے ماحول کو بدزبانی والا ماحول بنا لیں، جسے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وہ کالج میں ایک والد صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے تھا، ارے جوان بچہ 18-19 سال کا FSC میں پڑھتا، تو وہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ یہ بہت بدتمیز ہو گیا، اس کو سمجھائیں اس کو. تو میں نے بھی شرافت سے کہا میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا. میری شرافت سے کہنے پہ اس کے والد صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے جناب موٹی موٹی گالیاں نکالی میرے سامنے اس بچے کو، موٹی موٹی، اور نکال کے یہ تو گدی کی ٹانگیں توڑ دے پھر یہ سمجھے گا. میں نے کہا ٹھیک. تو بچے کو کہا کہ آپ جاؤ بیٹا، آپ جاؤ کلاس میں جاؤ. والد صاحب کو لے کے کمرے میں آیا، تنہائی میں بٹھا کے میں نے کہا ابھی آپ نے میرے سامنے اس کو اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالی. کہے گا سنتے نہیں ہیں اس کے بغیر. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں بھی گالیاں نکالتے، جب میرے سامنے نکالی ہیں تو گھر میں بھی نکالتے ہوں گے. کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میاں بیوی بھی آپس میں جب لڑتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں گے. کہنے ہاں جی ہوتا ہے، گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس بچے کی عمر ہے 18-19 سال، 2-3 سال شروع کے نکال دیں. 15-16 سال آپ نے اس کو گالیاں نکالی، گالیوں کا ماحول دیا، بدزبانی کا ماحول دیا ہے. 15-16 سال اس کے دماغ کی کیسٹ کے اندر، اس کے دماغ کی چپ کے اندر آپ نے گالیاں 15-16 سال بھری ہیں. تو 15-16 سال بعد جب وہ ریپلے ہونے لگی ہیں گالیاں، تب آپ چاہتے اس کے منہ سے پھول جھڑے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اب اپنے بزرگوں کو ماحول کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا.
اگر ہم شروع سے بچوں کو جھڑکنے کی عادت ڈالیں، خود بات بات پہ جھڑک رہے، بات بات پہ جھڑک رہے، ان کی جھڑکنے کی عادت بن جائے گی، وہ کہیں گے اچھا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بات منوانے کا، ہم بڑے ہو کر ہم بھی یہی کریں گے۔ نہیں، ہمیں اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے جھڑکنے کے انداز کو تھوڑا سا بہتر بنانا پڑے گا، ہمیں تکلیف دہ باتیں کہنے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ لمبی محنت ہے، لیکن میرے عزیزان محترم، وہ جو خون کے آنسو رونے والی حالت ہوتی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ والے کام پہلے سے کرنے پڑیں گے۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے گھر کے حالات، میرے بچوں کے ساتھ یہ والی کیفیات ہیں اور میں بے چینی میں مبتلا ہوں، قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ اس کی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یہ 5 اصولوں پر نوجوان خود عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر نوجوان سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ بندہ نہیں بنتے، میرے ماں باپ مجھے بہت تنگ کرتے، گھر میں بڑا عجیب ماحول ماں باپ نے پیدا کیا ہے، وہ نوجوان ان 5 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ خالق کی بتائی ہوئی باتیں یہ تیر بہدف ثابت ہوں گی، بہترین علاج ہوگا۔ خالق نے بتایا، اللہ نے بتایا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگا کیجیے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، بہت مانگا کیجیے۔ میں دعا پڑھتا ہوں، ترجمہ کروں گا نا تو دل سے ہر ایک کے آمین نکلتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے، اتنا نیک بنا دے۔ اللہ رب العزت ہر گھر کے اندر اولاد سے، گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔